الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی عباس، الحمدللہ۔ جوہر، وسیم، افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ خانم، فاطمہ آفتاب، قصہ، زہرا، صدف فاطمہ، سکینہ خانم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب میزان الصرف میں، ابتدا سے کتاب سے پڑھ رہے تھے، حالانکہ ہم پوری میزان ڈیٹیل سے اور جو چیزیں اس میں نہیں بھی تھیں لیکن ضروری تھیں اس کے ساتھ لکھوا کے پریکٹس کر کے ہم نے سب پڑھا۔ اب اسے عبارت سے ہم تطبیق کر رہے تھے۔ بات ماضی مطلق کی پڑھ لی تھی ہم نے۔ ماضی مطلق بتایا کیا دو طرح کا ہوتا ہے، معلوم، مجہول۔ معلوم، پھر یہ دونوں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، مثبت، منفی۔ چاروں گردانیں آپ کو پیچھے دکھا دی، چاروں گردانیں آپ کو پہلے فعل، فعل، فعلو، ماضی مطلق مثبت معلوم، پھر ماضی مطلق منفی کیا ہے، ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل، فعل، فعلو، پھر اس کے بعد ماضی مطلق منفی معلوم، ما فعل، ما فعل، ما فعلو، پھر ماضی مطلق منفی مجہول کی گردانیں ما فعل، ما فعل ہم نے پڑھی۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں فوائد نافع، فوائد نافع، نفع دینے والے فائدے۔ جی وہ کیا ہے، این ہمیں کے گفت شود، یہ سب کچھ جو پیچھے کہا گیا، کیا کہا گیا، کیا تھا، بحث ماضی مطلق بود، ماضی مطلق کی بحث تھی، ماضی مطلق کی بحث تھی۔ جی ماضی مطلق مثبت معلوم، ماضی مطلق منفی معلوم، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی مجہول۔ ٹھیک ہے، یہ سب ماضی مطلق کی بات تھی۔ اب یہاں پہ آپ ایک بات دیکھیں، ساری باتیں ایک ساتھ بتا دیں گی، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو لکھواتا تھا، پڑھاتا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ماضی مطلق صحیح سے سمجھ لیجئے، اسی پہ میں نے فوکس کیا کافی دن تک پریکٹس کرائی، سنایا، 14 صیغے، اس کے نام، اس کے نمبر۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے ماضی مطلق بولیے یاد کر لیا، سمجھ لیا، تو باقی تو اسی سے ماضی تو باقی اسی سے بننے ہیں نا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے سیکھ لیا کہ نصرہ کیسے بنا، آپ نے سیکھ لیا کہ سمعہ کیسے بنا، آپ نے سیکھ لیا یہ کروما کیسے بنا، باقی تو سب اسی سے بننا ہے۔ تو یہ فوائد نافعہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، غور سے دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ گفت شود، یہ سب کچھ جو پیچھے کہا گیا بحث ماضی مطلق بود، ماضی مطلق کی بحث کی۔ چون خواہی، چون یعنی اگر چاہو، یعنی جب چاہو کہ ماضی قریب یا ماضی بعید یا استمراری وغیرہ بنا کنی، اگر آپ ماضی قریب، بعید یا استمراری وغیرہ بنانا چاہیں تو کیا کرنا ہے، بس دیکھیے یہاں پہ نمبر ڈال دیا ہے، نمبر 1، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 یہاں پر آپ دیکھیں گے ان کی تعریفیں دے رکھی ہیں۔ ماضی مطلق وہی جو بلا قید و لحاظ کے قریب و بعید کے بغیر زمانے کے قید کے ہو، گزشتے پہ دلالت کرے۔ پھر ماضی قریب کو یہاں دیا ہوگا نمبر 2 میں جائیں، ماضی قریب، ماضی مطلق پر قد، اسی سب طریقے بتا دی ہیں۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں تو اگر لفظ قد بر ماضی مطلق داخل کنی، اگر لفظ قد ماضی مطلق میں داخل کرو، ماضی مطلق گردد، ماضی قریب گردد بن جائے گا۔ وہ جیسے چون قد ضربا، اور اگر لفظ کانا داخل کنی ماضی بعید شباد، اگر لفظ کانا داخل کریں گے تو ماضی بعید بن جائے گا، جیسے کانا ضربا۔ اگر آن کا بر مضارع داخل کنی، اور اگر اس کو یعنی کانا کو مضارع پہ داخل کریں تو ماضی استمراری بن جائے گا۔ دیکھیے کانا کی گردان اگر ماضی مطلق کے شروع میں بڑھا ہے تو ماضی بعید بنتا ہے، اور اگر مضارع کے شروع میں بڑھا ہے تو ماضی استمراری۔ اور اگر بر ماضی مطلق، اگر ماضی مطلق پر لفظ لعلما در آری، اگر آپ ماضی مطلق کے اوپر لفظ لعلما لے آئیں تو ماضی احتمالی گرداد، ماضی احتمالی بن جاتا ہے، جیسے لعلما فعلا، وہ ہم چنان۔ اور اسی طریقے سے اگر بجائے لعلما کے بجائے لفظ لیتما داخل کنی، لفظ لیتما داخل کرو تو ماضی تمنا ہی کرتا، جیسے چون جیسے لیتما ضربا۔
باید دانست، جاننا ضروری ہے، جاننا چاہیے کہ ہر ایک ازینہ ان میں سے ہر ایک، چاہے ماضی قریب، بعید، استمراری، تمنائی، یعنی احتمالی، شکی، یہ سب چہاردے صیغے برمیاں ہیں، 14 صیغے نکل کے آتے ہیں، چنانکہ در ماضی گزر، جیسا کہ ماضی میں گزرا۔ دیکھیے ہم نے ماضی مطلق اگر پڑھ لیا ہے، ماضی مطلق اگر پڑھ لیا ہے تو باقی تو سب دیکھیے دونوں ایک ہی صفحے میں سارے بتا دیے، ایک ہی صفحے میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پڑھانے والے نے ماضی مطلق کو اچھے سے پڑھایا ہوگا، یہ بات بھی سمجھائی ہوگی کہ باقی سارے ماضی اسی سے بننے ہیں۔ جی تو جب یہ یاد ہو جائے گا، جسے نصرہ نصرہ نصرو نصرہ نصر کا نصر نہ نصر کا نصر تما نصر تم نصر سے نصر تما نصر تم نصر تم نصر سے یاد ہو جائے، 14 صیغوں کے نام اور نمبر یاد ہو جائے، تو اس کے شروع میں کل پڑھانے میں کتنی پرابلم آ سکتی ہے؟ جی کوئی پرابلم؟ اس پہ لازمہ بڑھانے میں کتنی پرابلم آ سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ اس پہ مثلا لہتما بڑھانے میں کیا پرابلم؟ لفظ میں تھوڑے کوئی اثر پڑے گا، لال لام ساروں میں بڑھا دو، لہتما پھر سب میں بڑھا دو، کل سب میں بڑھا دو، اتنا سا تو کام ہے۔ جی ٹھیک ہے، بس معنی میں تبدیلی ہوگی، لفظ تو آپ کو یاد ہو گیا نا، ماضی مطلب کہ وہی سیم ہے، ماضی مطلب پہ سب داخل کر کے بنتا ہے۔ تو آپ کو اگر نصرہ نصرہ نصرو یہ سب یاد ہے مثال کے طور پر، نصرہ نصرہ نصرو، تو آپ اگر نصرہ نصرہ نصرو کہہ سکتے ہیں تو قد نصرہ قد نصرہ قد نصرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی آپ نصرہ نصرہ نصرو کہہ سکتے ہیں تو آپ لعلما نصرہ لعلما نصرہ لعلما نصرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نصرہ نصرہ نصرو کہہ سکتے ہیں تو لہتما نصرہ لہتما نصرہ لہتما نصرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کون سی ہارڈ بات ہے؟ بس لفظ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، معنی میں فرق پڑا۔ نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، قد داخل مدد کی ہے اسے ایک مرد نے، لعلما نصرہ شاید مدد کی اسے ایک مرد نے، لہتما نصرہ شاید مدد کرتا ہوا ایک مرد۔ جی کانا نصرہ مدد کی تھی اسے ایک مرد نے، کانا ینصرو مدد کرتا تھا۔ معنی میں تبدیلی آئی، لفظ تھوڑے ہی بدلا۔ جی تو یہ سب کچھ جو کہا گیا، نصرہ نوسرا ما نصرہ ما نوسرا، یہ سب کچھ جو پیچھے کہا گیا ماضی مطلق تھا، یہ سب ماضی مطلق تھا۔ اب اگر آپ کل اس کے شروع میں بڑھا دیں گے ماضی قریب تو ماضی قریب ہو جائے گا، قد نصرہ قد نوسرا قد نصرہ قد نوسرا۔ جی اور اگر کانا بڑھا دیں گے، کانا نہیں کرنا تو کانا نصرہ کانا نوسرا کانا ما نصرہ کانا نوسرا، ماضی بعید بن جائے گا۔ جی اور اگر لال لما بڑھا دیں تو ماضی احتمالی بن جائے گا، لال لما نوسرا اور اگر لال لام کی جگہ لہتما بڑھا دیں ماضی تمنائی تو ماضی تمنائی، لہتما بدل جائے گا۔ جی آپ کے ماضی مطلق مثبت معلوم ہو جائے گا، ماضی احتمالی مثبت معلوم، ماضی ہاں ماضی تمنائی مثبت معلوم، ماضی تمنائی مثبت مجهول، ماضی تمنائی منفی معلوم، ماضی تمنائی منفی مجهول، نام بدل جائے گا، پہلے لفظ ماضی مطلق لگ رہا تھا اب ماضی تمنائی لگ جائے گا مثلا۔ اور اگر اسی جو کانا تھا مضارع ہم آگے پڑھیں گے، میں نے بتا چکا ہوں آپ کو، اس کے شروع میں بڑھا دیں، اس کے شروع میں بڑھا دیں کیا بنے گا؟ ماضی استمراری، ماضی استمراری۔ ینصر مدد کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، اب ہو جائے گا کانا ینصر مدد کرتا تھا وہ ایک مرد، مدد کرتا تھا وہ ایک مرد۔ تو ایک ہی صفحے میں انہوں نے بتا دیا، کیوں بتا دیا؟ حالانکہ میں بھی اگر ایسا کرتا چل جاتا کہ میں آپ کو ماضی مطلق پہ اتنے دن فوکس کرایا، اتنے دن آپ کو ڈیٹیل میں سناتا رہا لکھواتا رہا، یاد کراتا رہا، نام نمبر یہ سب کچھ، اس کے بعد میں ایسے کر سکتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کی ہیڈنگ الگ بنوائی، اس کی ہیڈنگ الگ بنوائی، ہر ایک میں الگ الگ ہیڈنگ بنا کے قاعدہ بنا کے، تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، اچھے سے یاد ہو جائے، یہ کرایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ بس نام اور تاریخ بدل جائے گی، نام اور نہیں، نام اور معنی بدل جائیں گے۔ وہاں سے ماضی مطلق مثبت معلوم،
مثلا پھر ہو جائے گا ماضی قریب مثبت ماضی. وہاں تھا مدد کی اسے ایک مرد نے, پھر ہو جائے گی قد نصرہ مدد کی ہے اسے ایک مرد نے, کان نصرہ مدد کی تھی اسے ایک مرد نے, لعلم نصرہ شاید مدد کی ہو اسے ایک مرد نے, لیتما نصرہ شاید کاش مدد کرتا ہو ایک مرد. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے میں نے کہا تھا دو چیزیں سب سے زیادہ اہم یاد کر لیجئے. ان کو تو ایسا کر لیجئے کہ آدمی آپ کو کوئی انسان رات کو 2-3 بجے رات کو سوتے ہوئے جو سب سے گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کوئی اٹھا دے اور آپ سے کہے کہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ اور مضارع بنانے کا قاعدہ اتنا یاد ہونا چاہیے, آپ ایک دم سے جھٹ نہیں سنانا شروع کر دیں, اتنا مضبوطی سے اس کے نام, اس کے نمبر سیغوں کے, اس کی گردانیں ایسی یاد کر لیجیے. باقی تو سب اسے سے بنانا بھائی. ماضی مطلق سے 3-4 ماضی اور بنے. مضارع سے کتنی چیزیں بنی تھی؟ امر اس سے بنا, امر معلوم, امر حاضر اس سے بنا, نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ اس سے بنا, لم اس پہ داخل ہوا, لم اس پہ داخل ہوا. جی سارا کچھ تو مضارع سے صیغے وہی ہے, بس اعراب بدلنا ہے آپ کو. مضارع میں آپ کو ٹھیک ہے. تو اسم اکثر اس سے بنے, اس میں فاعل اس سے بنا, مضارع معلوم سے, اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنا, ظرف اس سے بنا, اس میں آلہ اس سے بنا, اس میں تفصیل اس سے بنا, سب کچھ تو اس سے بنا. جی تو اس لیے کہا تھا میں نے اس دن بھی, شروع سے ہی کہتا چلا رہا ہوں اور اب بھی, کہ آپ مضارع کو ساری بحث اچھے سے یاد کر لیجیے اور ماضی مطلق کی, بس باقی سب آسان ہے. باقی سب کتنا آسان ہے مضارع میں علامت مضارع ہٹانا, آسان. کسی چیز بنائی چیز میں گھٹانا بڑھانا آسان ہے, کسی چیز کا بنانا ہے تو بنانا سیکھ جائیے ماضی مطلق اور مضارع کو. آئیے سیغے بوکے ہوئی. اب انہوں نے دیکھیے پورا ایک نقشہ دے رکھا ہے, انہوں نے پورا ایک نقشہ دے رکھا ہے. انہوں نے سب نام کے ساتھ, نمبر کے ساتھ, ایک منٹ چھوٹا کر دوں اسے ذرا. ہاں یہ دیکھیے اب انہوں نے جدول دیا, ماضی مطلق مثبت معلوم, فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا. ترچا دیکھیے گا, فعلتا فعلتما فعلتما فعلت, یہ سب کیا ہے؟ ماضی مطلق مثبت. صیغوں کے نام واحد مذکر غائب کے ہیں سارے صیغے, یہ تثنیہ مذکر غائب, یہ جمع مذکر غائب, یہ واحد مؤنث غائب, یہ تثنیہ مؤنث غائب, یہ جمع مؤنث, یہ پورے لمبائی میں دے رکھی ہے گردان اور چوڑائی میں دے رکھے ہیں یہ صیغوں کے نام ایسے. ٹھیک ہے جی. تو ماضی مطلق مثبت معلوم کب؟ فعلا. ماضی مطلق مثبت مجهول فعلا. ماضی مطلق معلوم ما فعلا. ماضی مطلق مجهول ما فعلا. مثبت معلوم ما قد فعلا. ماضی قریب مثبت قد فعلا. منفی معلوم قد ما فعلا. مجهول منفی مجهول قد ما فعلا. ماضی بھائی کان فعلا, کان فعلا, کان ما فعلا. ماضی استمراری مثبت معروف کانا یفعلو, مثبت مجهول کانا یفعلو, منفی معلوم کانا یفعلو, منفی مجهول ما کانا یفعلو. ماضی مجهول کے شروع ہو جائے گا. پھر ماضی استمراری کے بعد آتا ہے ماضی احتمالیت شکی, مثبت معلوم لعلم فعلا, مجهول لعلم فعلا, منفی معلوم لعلم ما فعلا, منفی مجهول لعلم ما فعلا. اور یہ گردانے ایسے ہیں, یہ پوری 14 صیغے, یہاں تک 14 صیغے ہیں لمبائی میں. ٹھیک ہے, یعنی چوڑائی میں, ترچھا ہے نا ماضی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ماضی تمنا مثبت معلوم لیتم فعلا, پوری گردان لیتم فعلا لیتم فعلوا, پوری گردان ایسے. ٹھیک ہے. آئیے ماضی تمنا مثبت مجهول لیتم فعلا, منفی معلوم لیتم ما فعلا, اور منفی مجهول لیتم ما فعلا. جی اب یہ دیکھیے ساری گردانیں انہوں نے ایک جگہ دے دی. ساری گردانیں میں نے آپ کو لکھوا کے پریکٹس کرائی کہ آپ اس سے لکھنے کی پریکٹس کریں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں ان ہمیں کے فصل, ابھی نئی فصل مضارع کی, ان ہمیں کے گفتشو, یہ سب کچھ جو پیچھے کہا گیا ویسے پہلے ماضی بود ماضی بولیے پہلے ماضی کی بحث کی ہے. چون خائی کے مضارع بنا کنی, اگر آپ جب آپ مضارع بنانا چاہیں, اگر آپ مضارع بنانا چاہیں, میں نے آپ کو 4 سٹیپ بتائے تھے, یاد ہے؟ یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ یکی را از علامت ہے مضارع, یکی از علامت ہے مضارع, مضارع کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک در اول او, یعنی ماضی مطلق کے شروع میں در آر لے آؤ, وآخر را
وآخر ضم کلن آخر کو ضمہ دے دو. علامت مضارع 4 حرف ہیں. علامت مضارع 4 حرف ہیں، الف و تا و یا و نون کے مجموعے ہوئے ان کا مجموعہ عین ہوتا ہے. الف کس لیے آتا ہے؟ وحدان حکایت نفس متکلم یعنی واحد متکلم کے لیے. تا جو ہوتا ہے برائے حشد کلمے 8 صیغوں کے لیے ہیں. کون کون سے؟ 3 اذان، 3 ان میں سے مذکر عاضل کے لیے، 3 مؤنث اذکر کے لیے، اور 2 واحد و تسنیہ مؤنث غائب. یا برائے 4 کلمے راست، 4 کلموں کے لیے 3 مذکر غائب اور 1 جمع مؤنث غائب. نون برائے تسنیہ و جمع و نفس حکایت متکلم، جمع متکلم کے لیے، کیونکہ تسنیہ جمع بھی اس میں ہوتا ہے نا، مذکر مؤنث. وہ در ہفت محل 7 مقام پر نون اعرابی درار، 7 جگہ پر نون اعرابی لے کے آؤ. کون کون سے؟ 4 تسنیے کہ نون اعرابی درینہ، ان چاروں کا دیا کہ یہاں پر نون اعرابی درینہ، نون اعرابی جگہوں پر مقصور بادشاہ مقصور ہوگا. 4 ہو گئے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، وہ ایک ہی واحد مؤنث حاضر. کہ نون اعرابی درینہ، نون اعرابی 3 مقام پر مفتوح بادشاہ مفتوح ہوگا. 4 میں کسرہ، 3 میں ہو گئے 7. وہ نون جمع مؤنث کا نون یعنی جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. یضربنا تضربنا در ماضی چنان کے در ماضی آیا، جیسا کہ ماضی میں آتا ہے ہم چنان در مضارع نیز آیا، اسی طریقے سے مضارع میں بھی آتا ہے. انہوں نے دیکھیے مضارع کا قاعدہ ایسے بتایا. آپ کو کیا سمجھ میں آتا اگر میں ویسے نہ سمجھاتا لکھاتا؟ اب یہ پہلے اس بات ہے فعل مضارع معروف، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفلو. ان ہمیں کہ گفتشو یہ کچھ جو کہا گیا بحث اس بات فعل مضارع معروف بود. فعل مضارع مثبت معلوم کی بحث تھی. چون خواہی کہ مضارع مجہول بنا کنی، جب مضارع مجہول بنانا چاہو تو علامت مضارع ضمے دے، علامت مضارع کو ضمہ دو، عین الفعل کو فتحہ اور لام الفعل کو اس کی حالت میں چھوڑ دیجئے تاکہ انہوں نے جو قاعدہ بتایا ہے ثلاثی مجرد میں تو کام آ سکتا ہے، لیکن میں نے جو بتایا وہ سب جگہ کام آئے گا. ما قبل عاقل کو فتحہ دو، علامت مضارع کو ضمہ دو. جی. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلنا تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفلو. پھر کہہ رہے ہیں فصل ان ہمیں کہ گفتشو یہ کچھ جو کہا گیا پہلے بحث اس باتیں فعل مضارع مجہول بود. فعل مضارع مجہول مثبت کی بحث تھی. چون خواہی کے نفی بلا کنی، بلا بنا کنی، لا کے ذریعے سے اگر نفی بنانا چاہو تو لائے نفی در اول او اس کے شروع میں در آر لے آؤ، لائے نفی، اور لائے نفی در لفظ مضارع ہیچ عمل نہ کنا. لائے نفی مضارع کے لفظ میں کوئی اثر نہیں کرتا. یضربو ہے یضربو ہی رہے گا، لا یضربو. لائے نافیہ کی بات چل رہے، لائے ناہیہ کی نہیں. جی. چنان کے بود جیسا تھا ہم بران طریق بات اسی طریقے سے رہے گا، لیکن عمل در معنی کنا، معنی میں عمل کرے گا. کیا عمل کرے گا معنی میں؟ یعنی مثبت کو منفی کر دے گا، مدد کرتا ہے یا کرے گا سے مدد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا ہو جائے گا. واقعی لفظ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیے لا یفعلو، لا دیکھیے جو یفعلو یفعلان یفعلون تھا لا آنے کے بعد بھی سیم ہی ہے، بس معنی مثبت سے منفی ہوئے ہیں. اب بحث فعل نفی فعل مضارع مجہول، لا یفعلو لا یفعلان، سمجھ میں آیا؟ جی. اب آئیے ان ہمیں کہ گفتشو یہ جو کچھ کہا گیا بولیے بحث نفی فعل مضارع بلا کو. چون خواہی کہ نفی تاکید بے لن بنا کنی، لن کے ذریعے اگر نفی کرنا چاہیں تو لن در اول فعل مضارع درار، ایک لن اس کے فعل مضارع کے شروع میں ایک لن لے آئیے. وہ ان نفیرہ نفی تاکید بے لن گویا، اس نفی کو نفی تاکید بے لن کہتے ہیں. وہ لن، لن جو ہے آپ جانتے ہیں لفظ میں بھی اثر کرتا ہے اور معنی میں بھی. جی لفظ میں کیا اثر کرتا ہے؟ لن در فعل مستقبل، فعل مستقبل میں 5 مقام پر نصب دیتا ہے، یعنی فتحہ دیتا ہے. وان 5 محل ہی نصب، وہ 5 مقام یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. 1 4 7 13 14 ان جگہ پر فتح کرتا ہے. وہ در ہفت محل 7 مقامات سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ نون اعرابی گر جاتا ہے، نون اعرابی ساقط گردانا.
4 تسنیے وہی جہاں پہ نون اعراب 4 تسنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر، وہ در 2 کلمے 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر میں لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ مبنی ہے وہ لن، یہ تو تھا لفظی اثر، لفظ میں اثر ڈالا یہ معنی میں کیا اثر ہے، مضارعہ بمعنی مستقبل منفی، مستقبل منفی میں بدل دیتا ہے، مستقبل کے معنی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلوا یہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں، 5 جگہ فتحہ 7 جگہ سے نون گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں پہلے یہ مجہول کیا، لن یفعلا معلوم، لن یفعلا مجہول، مجھول ٹھیک ہے۔ فصل 3 ہمیں کے گفتشو، یہ کچھ اوپر بیان کیا گیا، نفی تاکید بلند تھا، نفی تاکید بلند اور فعل مستقبل، فعل مستقبل میں نفی تاکید کے ساتھ نفی، چون خواہی کہ نفی جہد بلم بنا کنی، جب آپ نفی جہد بلم لم کے ذریعے سے بنانا چاہیں تو لم فعل مضارع کے شروع میں لے آئے گا، آپ جانتے ہیں یہ بھی لفظ میں کیا اثر کرتا ہے اور معنی میں بھی، اس نفی کو نفی جہد بلم کہتے ہیں، لم کے ذریعے سے نفی، اور آپ جانتے ہیں کہ لن کا لفظی عمل کیا ہے، 5 مقام پہ جزم دیتا ہے سکون، 7 جگہ سے نون گرا دیتا ہے، 2 مبنی رہتے ہیں، تو لفظ میں اثر تھا۔ لم کا معنی میں کیا اثر ہے، مضارع میں جس میں حال اور مستقبل کے معنی پائے جا رہے تھے، ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے معنی کو، وہ لم در فعل مضارع در 5 محل 5 مقام پر ساکن کرتا ہے، اگر در آخر او حرف علت نہ باش، اگر حرف علت نہیں ہے تو ساکن کرتا ہے، اور اگر حرف علت ہے تو خود حرف علت گر جاتا ہے، یدعو تھا لم یدعو واو گر گیا، یرمی تھا لم یرمی یا گر گئی، یخشا تھا سین یہ کھڑا لی لم آیا گر گیا، اور حروف علت سے 3 ہے، واو الف یا، کہ ان کے مجموعے کو واحد کہتے ہیں، وہ آن پن محل اینت، وہ 5 مقام جہاں پر یہ جزم دیتا ہے ساکن کرتا ہے وہ یہ ہیں، آپ جانتے ہیں 1 4 7 13 14، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع مذکر، وہ در اب محل 7 مقام پہ نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے، 4 تثنیہ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ دیکھیے مجھے پتہ ہے جلدی جلدی کیوں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں یہ سب کچھ ڈیٹیل میں باقاعدہ طریقے سے، تو بس یہ رسم ادا کر رہا ہوں میں کہ کتاب بھی آپ کو دیکھ جائے، ورنہ کتاب دکھانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، کتاب دیکھ کے اور پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے ہی بتا دیا سمپل سا، پھر بھی میں آپ کو کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں میں نے میزان کتاب پڑھی ہے، کتاب دیکھی ہے، تو یہ قسم کھانے کی جگہ رہ جائے، ورنہ تو میں نے ویسے پڑھایا ہے آپ کو۔ وردر 2 محل لفظ میں ہی عمل نہ ہونا، لفظ میں کوئی عمل نہیں ہوگا، کون کون سے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، وہ 5 محل یہ ہیں۔ وہ در ہمیں کلمات تمام صیغوں میں عمل در معنی کنت، معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کے صیغے کو بے معنی ماضی منفی میں پلٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رہی اس کی بحث۔ معلوم کی فعل نفی جہد بلم معلوم، لم یفعل لم یفعلا، اور مجہول کی لم یفعل لم یفعلا، پوری گردان ہے، یہ پوری گردان ہے، آپ لوگوں کو میں یاد کرا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کی یہ کل دہرائیں گے انشاءاللہ، وصلی اللہ۔ حالانکہ اب میں آپ کو یہ مت کہنا کہ جلدی پڑھانا ہے، اور پھر بھی لگ رہا ہے کہ اور سمجھاؤں تو میں رک جاؤں گا نا، حالانکہ میں آپ کو اتنا سمجھا چکا ہوں، اتنا سن چکا ہوں، اور آپ لوگوں کو اب اس پہ کمانڈ ہونی چاہیے، پھر بھی آپ دہرا سکتے ہیں روز کے روز قاعدے، اس بہانے پیچھے مڑ کے دیکھ لیں گے آپ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، فرحین، نشاط فاطمہ، ٹھیک ہے، سید اللہ خانی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دہرائیے گا ان کو، پھر سے ایک موقع ہے، پھر سے ان قاعدوں کو دہرانے کا، کافی کھولیے، قاعدے دہرائیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔